اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ العظیم۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علی اثر السفر ولا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اور جس کا کچھ متن میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اسے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سنت کی جڑ اور بنیاد۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن قرار دیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کی جڑ اور بنیاد۔ اس حدیث کی عظمت کو اس دور کے اندر 2 اشخاص نے پورے طور پر پہچانا ہے، اور ان میں سے ایک سفید فام امریکی ہے اور دوسرا اس کی جاپانی بیوی ہے۔ جو امریکی ہے اس کا نام ہے ولیم سی ٹٹک، اور اس کی بیوی کا نام ہے سچیکو براتا۔ ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع تو نہیں ملی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا، لیکن وہ ذہناً اور قلباً مسلمان ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، کیونکہ میری اور آپ کی معلومات کا دائرہ ابھی اتنا وسیع نہیں ہے، واللہ عالم۔ ان دونوں نے انتہائی گہرے مطالعے کے بعد اس حدیث کی روشنی میں ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان ہے ویژن آف اسلام۔ یہ کتاب تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا ذکر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کا مطالعہ کروایا تھا 40 نبوی کا، تو اس کے اندر یہ سارے معاملات کیے تھے۔ شاید اس کے بعد یہ خاتون اور مرد ایمان لے آئے ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف بلا لیا۔ بہرحال اس حدیث کی یہ حدیث جو ہے وہ 5 کتابوں میں 5 صحابہ سے جو ہے وہ منقول ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے 4 طرق سے مروی ہے۔ ان میں سے جو متفقن علیہ روایت ہے، یعنی جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس کا متن جو میں نے کچھ پڑھ کے بھی آپ کو سنایا ہے، اس کا مطالعہ جو ہے ہم کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے اس حدیث مبارکہ میں جو بیان ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا، اور بہت اہم واقعہ ہے، اور اس کے اندر پورا دین سکھایا گیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، مجھے اور آپ کو۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے،
اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، بالکل سفید، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی اس پر میل اور گرد و غبار کا کوئی آثار نہیں تھا۔ جیسے مسافر آتا ہے تھکا ہوتا ہے، کچھ میل ہوتی ہے، اس وقت تو موٹر سائیکل رکشہ تو تھا نہیں، پیدل سفر ہوتے تھے، اور گرد مٹی بھی ہوتی تھی، تو کوئی اس طرح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ مسافر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حسن الوجہ، نہایت خوبصورت انسان۔ لوگوں نے اس وقت سوچا ہوگا کہ یہ کون ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس شخص کے بدن پر سفر کے کوئی آثار نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ اگر وہ باہر سے آتا تو کپڑے کچھ گرد آلود ہوتے، بالوں میں کچھ غبار ہوتا، کچھ تھکن کے آثار ہوتے، کوئی اس طرح کے معاملات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ صحابہ جو بیٹھے تھے رسول اللہ کی محفل میں، ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ فنظر القوم بعضهم الى بعض، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یعنی جب وہ آیا تو اب اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو سب ایک دوسرے کو ایسے ایسے جیسے ہمارے یہاں کہ بھائی تسی جان دو، آنکھوں کے اشاروں سے پوچھ رہے تھے کہ شاید صحابہ میں سے کوئی اسے جانتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی شخص بھی ان کو جاننے والا نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے قال یا رسول اللہ آتی کا، اس نے آ کے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال نعم، کہ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ بلکہ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ادنو، اسے قریب آنے دو، میرے پاس آنے دو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجمع پھٹ گیا اور راستہ بن گیا، لہذا وہ تیر کی طرح سیدھا چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ پس اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیے، یعنی ایسے چوپڑ مار کے بیٹھا کہ آپ کا گھٹنا اور رسول اللہ کا گھٹنا ایسے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانوں حالت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اس جز کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں زانوؤں پر رکھ دی، یا اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھ دی، جیسے آ کے بیٹھا اور ایسے اس نے ہاتھ جو ہے ایسے رسول اللہ کے زانوں پہ رکھ دیے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ علی رکبتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں رسول اللہ کے گھٹنوں پہ رکھ دی۔ وقال، اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اور ایک روایت میں ہے کہ کہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی علی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اور ایک روایت میں ہے حدثنی عن الاسلام یا حدثنی بالاسلام، میرے لیے فرمائیے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ بڑی پیاری روایت ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے جو اصلاً جبرائیل علیہ السلام ہے، انسانی شکل میں آئے ہیں، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، سفید کالے سرمگی قسم کے بال ہیں ان کے، اور رسول اللہ سے اجازت لے کے آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سبق پڑھائیے، کوئی بات بتائیے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ صحابہ کو دین سکھایا جائے، صحابہ کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے۔ اب صحابہ کے بارے میں سامنے سوال ہوا اخبرنی، کہ مجھے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی، ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ کوئی پوچھ لے تو اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وَتَحَجَّ الْبَیْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے اللہ نے اس سفر کی استطاعت دی۔ اب یہ اللہ کے رسول سے سوال کیا ہوا تھا؟ اخبرنی علی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ نے اس بات بتا دی کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور اگر توفیق ہو تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ قال، اب اس بندے نے کہا جو آیا ہوا تھا بائیں سے سفید کپڑوں میں، صدقت، آپ نے سچی بات بیان کی۔ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہوا اس شخص پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سوال کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا تو خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دی کہ آپ نے صحیح بات کہی۔ یہ انداز جو ہوتا ہے یہ تو شاگرد کا ہوتا ہے اپنے استاد سے، کہ شاگرد سوال پوچھتا ہے، اگر وہ درست جواب بتائے تو اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ استاد کیا کرتا ہے؟ شاگرد سے سوال پوچھتا ہے، اگر شاگرد صحیح جواب دے دے تو استاد کہتا ہے شاباش، گڈ، ویل ڈن۔ لیکن صحابہ کرام خاموش ہے اور سمجھ گئے کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت شامل ہے، اس لیے بولے نہیں۔ قال، پھر اس نے سوال کیا، وہ جو سفید لباس میں مبلوس شخص آیا تھا، ہاں اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے۔ اس سے آپ ذرا سمجھئے کہ اسلام اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں۔ اسلام اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے کہ تم گواہی دے دو ان چیزوں کی۔ اب ایمان کیا ہے اس کو بھی سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور جو خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس پر۔ یہ ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب تو خیر رواج ہے نا بچوں کو گانے سکھانے کا، سانگز، سکولوں میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں، صبح اسمبلی میں بھی گانے ہو رہے ہوتے ہیں اور فنکشنز میں بھی گانے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سکول پڑھتے تھے تو روزانہ ہم سے ماسٹر جی ایمان مجمل اور ایمان مفصل سنتے تھے روزانہ، اور اسی وجہ سے آج بھی ہمیں وہ یاد ہے۔ تو آپ معلوم ہے کہ ان میں یہ ایمان مجمل بھی تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کی وہی بتایا اللہ کے لیے، یہ ایمان۔ تو گویا اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو بچپن ہی سے ہمیں ماں باپ وہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں نقش کرواتے ہیں جو اصلاً ہمارے دل کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن جدید دور کی جدید تقاضے ہیں نا، اب تو ہمارے ہاں بھی اس سکول میں بچے کو داخل کرایا جاتا ہے جس کے اندر انگریزی ماحول ہو، انگریزوں کی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بتایا جاتا ہے، انگریزوں کی طرح جو ہے وہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، عوام خوش ہوتے ہیں۔ اور جو اسلامی ماحول والے سکول ہوتے ہیں اس کی طرح تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی حافظ ہے، ادھر تو جانا ہی نہیں ہے، بچے کو بھیجنا ہی نہیں۔ تو بہرحال تو اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، قال صدقتا، تو وہ شخص پھر بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ پہلے کہا اسلام بتائیے، پھر کہا ایمان بتائیے، اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اور یہ بات اب آپ اور میں کان کھول کے سن لیں، بڑی کمال بات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
یہ احسان ہے. اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، آپ نے فرمایا ان تخش اللہ تعالی، کہ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے. اور ایک روایت میں ان تعمل اللہ، کہ تو عمل کرے اللہ کے لیے یا محنت کرے اللہ کے لیے. یہ اب تیسرا سوال ہو گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. چوتھا سوال، قال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال کیا، فاخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا، قال مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. رسول اللہ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس من الغیب لا یعلمہن الا ہو، غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا چیز ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. وہ کیا کل، مجھے بھی نہیں پتا کل کیا کروں گا، آپ کو بھی نہیں پتا کل کیا کرے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اسی طرح کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی. بندیاں دی پتراں دی طرح مرے گا یا کیسے موت آ جائے گی اس کو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر شے سے باخبر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتا. البتہ آپ نے ایک دوسری روایت میں بتا دیا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، اور وہ پھر آپ نے یہ سورہ لقمان کی آیت پڑھ دی. قال، پھر اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم دیکھو لونڈی اپنے مالکہ کو جنے. لونڈی اپنے مالکہ کو جنے کیا مطلب؟ کہ اولاد سرکش ہو جائے. بیٹیاں جو عام طور پر اپنے والدین کا زیادہ ادب کرنے والی ہوتی ہیں، والدین کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتی ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گویا اپنی ماؤں کی مالکہ بن جائے. مائیں ان سے ڈریں کہ ان کی کسی غلط بات پر ٹوک دیا تو معلوم نہیں وہ کیا رد عمل ظاہر کر دے. یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں. مجھے ایک خاتون نے، ایک جہاں درس ہو رہا تھا تو چٹ لکھ کے بھیجی کہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھے تھپڑ مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، خدا را درس میں کوئی اس حوالے سے بھی بیان کرے. یہ ہمارے ہاں ہے. یہی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ عُرَاةَ عَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. دوسری بات، پہلی بتائی کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، قیامت کی نشانیوں میں سے. دوسری نشانی اور یہ کہ تم دیکھو ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے. یہ صورتحال بھی آج عالم عرب پر 100% درست ہے. چنانچہ ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جبرائیل کے 5ویں سوال کا بھی ذکر ہے کہ یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاء الحفاۃ الجیاء العالہ، یا رسول اللہ بکریاں چرانے والے برہنہ یا بھوکے تنگ دست کون لوگ ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العرب، آپ نے فرمایا وہ عرب ہوں گے۔ یہ آج ہمارے سامنے صورتحال، دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، پورے عرب کا یہی معاملہ تھا۔ یہ صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی اب جب سے ان کو تیل دریافت ہوا ہے۔ اب یہ خوشحالی کہاں تک پہنچ گئی ہے، عرب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ گل و گلزار کا نقشہ بنا دی، اور بڑے بڑے ٹاورز اور بڑی بڑی بلڈنگز، اور اب تو خیر اس سے آگے بڑھ کر سینما ہالز اور حرمین کے اندر، سعودی عرب کے اندر جدہ کے اندر سینما ہالز، اور یہ جو انڈین اداکار اور ان کے کنسرٹ ابھی ہوئے ہیں حال ہی میں، بہت بڑے بڑے کنسرٹ ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے، خواتین بھی۔ ایک نیا شہر بن رہا ہے وہاں کے اور عربوں کے اندر، خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں۔ تو یہ متحدہ امارات آپ اندازہ کریں، اور اس کے ارد گرد کیا سے کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سید عمر آگے فرماتے ہیں سمن طلقا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ فلبثت ملیا، تو میں نے کچھ دیر کچھ کیفیت، ایسی کیفیت مجھے الجھن رہی کہ میں اب پوچھوں یا نہ پوچھوں، سوال کروں یا نہ کروں، کہ یہ سائل کون تھا، یہ میں سوچتا رہا کچھ دیر۔ ثم قال علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا عام معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے اوپر کچھ جب وہ کہتے تو پھر یہی کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنہ جبریل، یہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ کیا کہا جی؟ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں اس روایت کو، یہ تھوڑی سی طویل روایت تھی، اس کا میں نے ترجمہ بیان کیا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی تھوڑی تھوڑی بات بیان کر دی، لیکن کہ اس حدیث کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنے جامع الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دین سکھا دیا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ 3 سوال تھے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو آج ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں، مجھے اور آپ کو بھی مطلوب ہے۔ اسلام تو ہمیں مل گیا ماں کی گود میں، الحمدللہ، جب ہم پیدا ہوئے ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا، یہ اسلام تھا ہمارا۔ لیکن ایمان ہمیں ملا یا نہیں، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں سورہ آراف کے اندر آتا ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ایمان کا دعویٰ نہ کرو۔ یہ کچھ لوگ تھے جو آئے تھے، اسلام لے آئے تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا ایمان ہے ہمارا۔ کہا قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اب بتائیے ایمان دل میں ہو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایمان دل میں ہو تو ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ ایمان دل میں ہو تو آفس ٹائم میں اینک ٹیبل پر اور صاحب جو ہے وہ دفتر سے باہر گھوم سکتے ہیں؟ ایمان دل میں ہو تو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اپنے جائز کام کے لیے بھی؟ ایمان دل میں ہو تو مرچوں میں اینٹیں پیس کر ملائی جا سکتی ہیں؟ ایمان دل میں ہو تو زنا ہو سکتا ہے؟ ایمان دل میں ہو تو غلط خبریں چلا کر مشہور ہونے کے لیے TPR بنائی جا سکتی ہے؟ ایمان دل میں ہو
تو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ تو ابھی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان ہو تو پھر انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. صحابہ میں ایمان تھا اور اس ایمان کی کیفیت دیکھیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں ایک کافر کو نیچے گرا لیا اور اس کو گھسنے لگائے، مارنے لگے تھے تلوار سے. اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، فوراً نیچے اتر گئے. کافر بڑا حیران ہوا، ابھی تو مجھے مارنے والے تھے، ابھی نیچے اتر گئے. پوچھ لیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اس تھوکنے کی وجہ سے میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے مارتا تو اپنے لیے مارتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ ایمان تھا. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہمارے ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص جھوٹا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جھوٹوں کا بادشاہ ہے. یعنی اگر دنیا میں جھوٹے لوگوں کو جمع کیا جائے تو اس پہ ٹاپ پہ جو آئے گا وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ٹاپ پہ آئے گا. جھوٹا انسان، مکار انسان، دھوکے باز انسان ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آتی، ہمارا ملک بدلتا نہیں ہے. ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان کے گر چکے، کہاں سے کہاں پہنچ چکے. ایمان نہیں ہے بھائی. اور اس سے اوپر احسان کی روش، درگزر کرنے کی روش، ایک دوسرے کا احساس، محبت، تڑپ، کسی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ناپید ہو چکا ہے بھائی، ناپید. نہیں تو کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے، ہم یہاں آرام سے راتوں کو نیند ہمیں آ سکتی تھی اگر ہمارے اندر ایمان اور احسان ہوتا تھا. فلسطین میں بھوکے بچے ننگے بلکھتے سوتے اور ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایسے آرام سے زندگی بسر کرتے. ختم. کیا تم اللہ کو ایسے، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اتنی تو بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنی تو کم از کم بننی چاہیے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ میں ڈر کے بسر کروں، کوئی غلط کام نہ کروں، کوئی برا کام نہ کروں، کوئی دھوکہ نہ دوں، کسی کی جائیداد نہ ہڑپ کروں، کسی کی عزت کو نہ جو ہے وہ خراب کروں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کوئی اس طرح کے معاملات. یہ باتیں اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کہاں کریں؟ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ سمجھیے اس بات کو. صحابہ سب سے پہلے ایمان لاتے تھے، پھر اسلام لاتے تھے، اور پھر احسان کی طرف جاتے تھے. اور پھر کبھی اگر کوئی ضرورت پڑتی تو صحابہ سوال کر لیتے، فتویٰ حاصل کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بات بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے. 14 سوال ہیں جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیے ہیں، جو قرآن نے نقل کیے. بہت کم سوال کرتے تھے. ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. ہم پہلے فتویٰ لیتے ہیں. اسلام تو ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، اسلام کے بعد فوراً فتویٰ، کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کتنی جائز ہے، فلاں فلاں. ہمیں معلوم ہوتا ہے، دل ہمارا بتا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں مفتی سے فتویٰ مل ہی جائے کہ غلط نہیں ہے تاکہ رگڑ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، فتویٰ لینا ہے تو مفتی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر. یہ تمہیں افتفت قلب کا، اپنے قلب سے، اپنے دل سے پوچھو، یہ تمہیں فتویٰ دے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک میں اپنے دل کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. دل کے اندر اگر وہ صحیح ہے ضمیر تو وہ بتائے گا کہ میں اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.